نحمده ونصلي ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو آپ کو کس نے کہا ہے کہ قربانی کرنا سنت ہے یا مستحب ہے یا مباح ہے؟ بھائی قربانی کرنا نہ سنت ہے نہ مستحب ہے نہ مباح ہے، بلکہ قربانی کرنا واجب ہے جو کہ ضروری ہے، ہر حال میں کرنی ہے۔ لیکن مسئلہ یہ کہ واجب کسے کہا جاتا ہے، فرض کسے کہا جاتا ہے، سنت مستحب اور مباح کسے کہا جاتا ہے، یہ بات سمجھنے کی ہے۔ پہلے نمبر پر فرض کہا جاتا ہے کہ جس کا منکر کافر اور جس کا چھوڑنے والا فاسق ہوگا۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں نماز کا حکم دیا، اگر کوئی انکار کرے گا نماز پڑھنے کا تو یہ کافر ہو جائے گا، اور اگر اسے کسی نے نماز چھوڑی یہ تو فاسق ہو جائے گا۔ اور دوسرے نمبر پر درجہ ہے واجب کا۔ واجب کے لیے یہ شرط ہے کہ جس کا کرنا ضروری اور نہ کرنے کی صورت میں وہ فاسقوں میں شمار ہوگا۔ اس کا مثال یہ کہ وطر کی نماز ہے، وطر کی نماز پڑھنا ضروری ہے، اگر نہیں پڑھے گا تو فاسق ہوگا۔ اس کی فرض عشاء کی جو فرض ہے نماز، وہ نماز قبول نہیں ہوگی۔ اور اگرچہ واجب کا منکر کافر تو نہیں ہوتا، لیکن واجب چھوڑنے سے بہت بڑا گناہ ہے اور اس کا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر کیا ہوتا ہے؟ تیسرے نمبر پر سنت، اور سنت میں اہتمام کرنا ضروری ہوتا ہے، اور اس کا ترک کرنے سے، اس کے چھوڑنے سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوگا، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی پیدا ہوگی۔ اس کے بعد مستحب، اگر آپ مستحب میں اس طرح ہوتا ہے کہ اگر آپ کر لیں تو بہت اچھا آپ کو ثواب ملے گا، اگر نہیں کریں گے تو آپ کو گناہ نہیں ہے۔ اور مباح یہ ہے کہ آپ کر لیں بھی آپ کی مرضی اور نہ کر لیں بھی آپ کی مرضی۔ یہ 5 جو اصطلاحات ہیں شریعت کے اندر، جو قرآن اور حدیث کے مناسبت سے یہ بیان کی جاتی ہیں۔ تو اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ بھائی قربانی کرنا واجب ہے، ضروری ہے۔ کیوں؟ اگر قربانی کرنا واجب نہ ہوتی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح نہ فرماتے، من کان لہ سعۃ ولم یضحی فلا یقربن مصلانا، کہ اگر کسی آدمی کے پاس گنجائش بھی ہے، کسی آدمی کو طاقت بھی ہے قربانی کرنے کی، کسی آدمی کو وسعت ہے، مال و ملکت اور دولت ہے، ولم یضحی، اس کے باوجود بھی یہ قربانی نہیں کرنا چاہتا، تو اس کو چاہیے فلا یقربن مصلانا، کہ اس کو چاہیے کہ ہمارے عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ اتنی بڑی وعید آ رہی ہے اس قربانی کے نہ کرنے کی صورت میں، تو یہ سنت کیسے کہا جاتا ہے اس کو، بلکہ یہ قربانی کرنا واجب ہے۔ اسی وجہ سے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح فرمایا، یہ جو میں نے آپ کے سامنے حدیث پڑھی ہے، من کان لہ سعۃ ولم یضحی فلا یقربن مصلانا، یہ حدیث آپ دیکھ سکتے ہیں سنن ابن ماجہ میں، حدیث نمبر ہے 3123، یا وہاں پر یہ لکھی ہوئی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور دوسرے نمبر پر قرآن پاک کا بھی حکم ہے، فصلی لربک وانحر، کہ فرمایا کہ فصلی لربک، نماز پڑھ لیجئے اپنے رب کے لیے، وانحر، اور قربانی کر لیجئے۔ یہاں پر بھی حکم ہے قربانی کرنے کا۔ تو بھائی جو حکم ہوتا ہے تو وہ تو کرنا ضروری ہوتا ہے، اس حوالے سے قربانی کرنا واجب ہے، قربانی کرنا سنت نہیں ہے۔ پہلے نمبر پر یہ بات۔ اس کے بعد آگے چلتے ہیں، دوسری نمبر پر بات کرتے ہیں کہ دوسری بات کون سی ہے، کہ بھائی اگر ہم قربانی کا جانور لے لیتے ہیں مثال کے طور پر، تو اس کی عمر دیکھنی چاہیے، اس کی عمر کتنی ہے۔ اگر اس کی عمر 2 سال ہے، 3 سال ہے، 5 سال ہے یا 10 سال ہے، کتنی عمر کا جو دمبا، بکری یا بھینس یا گائے یا اونٹ کتنی عمر کا ہونا چاہیے، تو اس کے لیے بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وضاحت فرما دی ہے۔ ترمذی شریف کے اندر ایک حدیث موجود ہے جس پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لا تذبحوا الا مسنۃ، لا تذبحوا الا مسنۃ، آپ مسنی کو ذبح کریں، قربانی کے دوران آپ مسنی کو ذبح کریں۔ فرمایا کہ مسنہ ہے کیا چیز؟ فرمایا مسنہ کہا جاتا ہے یعنی من کل شیء الثنی، من کل شیء الثنی، یعنی علماء اکرام فرماتے ہیں کہ مسنہ کہا جاتا ہے کہ اگر بھیڑ بکری ہے اور دمبا ہے تو اس میں 1 سال کا شرط ہونا ضروری ہے کہ وہ بھیڑ بکری یا دمبا 1 سال کا ہو، اور اگر گائے یا بھینس ہے تو ان کے لیے 2 سال کا ہونا شرط ہے، کہ اگر 2 سال کا ہوگا تو اسی صورت میں اس کی قربانی ہوگی، اگر 2 سال سے 1 دن بھی کم ہوگا تو اسی صورت میں اس گائے اور اس بھینس کی قربانی نہیں ہوگی۔
اور اونٹ کے لیے شرط یہ ہے کہ اونٹ کا بچہ 5 سال کا کم از کم ہو، اگر 5 سال سے ایک دن بھی کم ہوا تو اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ اسی طرح اگر بکری اور بھیڑ اور دمبے کی عمر کم از کم 1 سال ہو، اگر 1 سال سے ایک دن بھی کم ہوگی تو اسی صورت میں اس بکرے کی، اس دمبے کی، اس بکری کی، اس بھیڑ کی قربانی کسی صورت میں نہیں ہوگی۔ یہ جو میں آپ کے سامنے باتیں کر رہا ہوں یہ کوئی معمولی باتیں نہیں ہیں، بہت بڑی باتیں ہیں جو میں نے آپ تک پہنچائی، اور آپ کو چاہیے کہ یہ تمام باتیں جو احادیث کے حوالے سے ہے، حدیث مبارک روئے سے ہے، یہ تمام باتیں آپ دوسروں تک پہنچائیں تاکہ ان کو پتہ چلے کہ بھائی اگر ہم جانور لے لیں تو کون سا جانور لے لیں، اس کی عمر کتنی ہونی چاہیے اور اس کے اندر کون سی صفات ہونی چاہیے۔ انشاءاللہ العزیز آئندہ ایک ویڈیو بنائیں گے جس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ بھائی اس کے اندر کون سے عیب، وہ کون سے عیبوں سے پاک ہو تو اسی صورت میں اس کی قربانی ہوگی، اور کون سے عیبوں سے وہ ناپاک ہے یا اس کے اندر عیب موجود ہیں تو اسی صورت میں اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ یہ ساری چیزیں انشاءاللہ العزیز عن قریب قربانی آ رہی ہے، ہم آپ کو بتائیں گے، لیکن آپ ہمارے ساتھ تعاون کیجئے، آپ ہمارے ویڈیو پر ڈٹے رہنا، ہمارے ویڈیو کو مکمل واچ کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ العزیز ہم آپ تک بغیر ثبوتوں کی بات نہیں پہنچائیں گے، بغیر دلیل کی بات نہیں کریں گے، انشاءاللہ ہر بات کو دلیل اور ثبوت کے ساتھ پیش کریں گے، لیکن شرط ہے کہ آپ سننے کی مہربانی فرما لیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء۔